بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہی ہے، الذی جس نے، یرسلا یا الذی جو، یرسلا بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرا خوشخبری کے لیے، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے آگے آگے، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ یعنی جب ہوائیں بارش آنی ہوتی ہے نا تو پہلے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، سب کو امید ہو جاتی ہے، لگتا ہے آج بارش آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری بھیجتے ہیں ان ہواؤں کو، ان ہواؤں کے ذریعے، کس چیز کی؟ رحمت ہی، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اذا اقلت، یہاں تک کہ وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، اقلت اٹھا لیتی ہیں، سحابہ بادل، ثقالا بھاری وزنی۔ ہواؤں کی بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس لشکر ہے نا، ہواؤں کی بھی تو اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ساری مخلوق، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے چیز بیکار نہیں بنائی، اور ہر چیز اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے فوکس کر کے۔ انسان کی طرح ہر چیز غافل نہیں ہے۔ ہوائیں بھی اللہ کا لشکر ہیں، ان میں سے کچھ ہوائیں بشارت لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں بادل اٹھا کے لاتی ہیں، کچھ ہوائیں بارش اٹھا کے بادلوں میں ڈالتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں سقناہ، جب وہ بادل ہواؤں سے آ جاتے ہیں نا، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لے آتی ہیں نا، بھاری بادلوں کو، بارش والوں کو، تو سقناہ ہم ہانک دیتے ہیں اس کو، لبلد میت، مردہ علاقوں کی طرف، جہاں پہ بارش کی بڑی ضرورت ہے۔ بارش کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، زمینیں سوکھی پڑی ہیں، سڑی پڑی ہیں، جانور اور انسان بھی تڑپ رہے ہیں، تو ایسے شہروں کی طرف ہم ان بادلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ایک دم بادل بادل بادل، ہوائیں ادھر کی ادھر بگا رہی ہیں، ادھر کی ادھر، اور ایک دم ایک جگہ پہ زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں بادل، جہاں اللہ بارش برسانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو اللہ کی منشا کے مطابق وہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی چاہت اور قدرت سے ہوتا ہے، اور یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی تقدیر ہے، جیسے انسان کی ہے ایسے ہر چیز کی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں بارش برسانا چاہتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، تو پھر ہم نازل کر دیتے ہیں، بِهِ، اس سے، الماء، پانی یعنی بارش۔ جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، انتظام ہو جاتا کل بارش کا، تو پھر بارش برس جاتی ہے وہاں پہ۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم اس بارش کا کیا فائدہ دیتے ہیں؟ فَأَخْرَجْنَا، تو ہم نکالتے ہیں، بِهِ، اس بارش کی وجہ سے، مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہر طرح کا ثمر، جانوروں کے لیے بھی خوراک اور انسانوں کے لیے بھی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح ہی، جانیے، نخرج، ہم نکالتے ہیں، الموتى، مردہ کو، لعلکم، شاید کہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو۔ اب اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کی ہم نے ترتیب دے رکھی ہے، اور کتنی تابع دار ہے ہر چیز۔ اب اللہ جو وہ ہواؤں کو آواز دیے جائیں اور انسانوں کی طرح وہ منمانی کرنے لگے، اللہ نے بارش برسانی ہے ساندا میں، اور کوئی پھاٹک پہ چلا جائے، اور کوئی بیڑیاں میں بادل چلا جائے، کوئی قصور چلا جائے، ہیں کوئی کہیں چلا جائے، انسانوں کی طرح کہے اچھا اچھا آنے ٹائم نہیں ہے ابھی، یہ وہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں، تو اللہ کے نظام کی ترتیب تو درم برم ہوگی نا۔ ذرا سوچئے، اللہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، فوراً اٹھو اور میری اتباع کرو، یہ ہیلے سازیاں مچھلی والوں کی طرح چھوڑ دو، جب تم آنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری راہیں کھول دوں گا۔ کہتے ہیں نا کہ جس کی طرف انسان چلنے لگتا ہے نا، جس راستے کی طرف، اللہ اس کی طرف آسانی کر دیتے ہیں، اس کے ڈھیل دے دیتے، وہ ادھر کو مزید بڑھتا جاتا ہے، اور پھر نیکی کا راستہ تو برکت والا راستہ ہے۔
اس تو ایٹومیٹکلی آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرما رہے ہوتے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہواؤں کو میں کہتا ہوں آ جاؤ تو وہ سارے بھاگے آتے, دیکھ نہیں رہے ہوتے, انہوں نے آندھی چلائی ہوتی ہے, میرا حکم ہوتا ہے سمجھو. اسی طرح میرے حکم پہ تم بھی چلو. ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا, ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ چلتی ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کتنے فرشتے ہیں جو ڈیلی کتنے ہزار فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, اور ان کی باری قیامت تک نہیں آتی, اتنے فرشتے ہیں. اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہے, اپنی مرضی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ اس سب میں کیا ہمیں بتا رہے ہیں, انسان تو بھی نہ ماننا, اپنی منمانی کر تو بھی اتنا اچھا ہو جائے گا. اور تم سے میں کیا ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تمہیں کیسا ہونا ہے ایسا ہی ہونا ہے جیسے میرے باقی کی مخلوقات ہیں, میرے لشکر ہیں. تم بھی ایک لشکر ہو, ایک جماعت ہو. انسانوں کی جماعت ہے, جنوں کی جماعت ہے, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے جماعت بنا رکھی ہے. دیکھیں کیڑیاں کیا چیز ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے کیڑیوں کے نام پہ سورت کا نام نمر رکھا ہوا ہے. اللہ کی مخلوق ہے بھئی, اللہ کو تو پیاری ہے, اور اللہ نے بیکار نہیں, اس میں بھی ہمارے لیے لیسن رکھا ہے کہ وہ اتنی بے جان سی چھوٹی سی, پتہ نہیں اس میں کیا کچھ نہیں ہے, اتنی کی چیز کے اندر کیا کچھ ہوگا, ذرا آپ یہ سوچیں. تو وہ کتنی ترتیب سے چلتی ہے, کتنی سمجھدار عقل والی ہے چونٹی. اپنی آنے والے موسم کیا پہلے دانہ اکٹھا کر کے رکھ لیتی ہے اپنے بل کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے انسان اپنے کل کی فکر کر, آج اپنی بل کو بھر لے, اپنی قبر کو روشن کر لے, اپنی قبر کا سامان تیار کر لے. کیڑی کی مثال جسے ہم پاؤں کے نیچے مسلتے پھر رہے ہیں, کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کبھی اس کا بچاؤ نہیں کیا, اسے خوراک نہیں ڈالی. اللہ اکبر. تو اللہ بتلا رہے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بولی کی سمجھ دی ہوئی تھی, ھذا من فضل ربی. اور کیڑی نے بول کر کہا اونچی آواز سے, کیڑیوں جلدی سے اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان اپنا لاؤ لشکر لے کے آ رہے, پاؤں کے نیچے ساری پھسل کے مر جاؤ گی, تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں گے یہ لوگ. ہوا دیکھو, ہوا کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی. ہوا نے وہ آواز اٹھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈال دی. پتہ آپ کو, یہ ہوا ہماری آوازیں اٹھا کے ایک دوسرے کے کان میں ڈالتی. یہ جو اب اتنی دور بیٹھے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, سگنل نہیں آ رہے, ہوا کا کام جو ہے نا تو تھوڑا سا خراب ہو جائے. انسان نے اگر اپنی عقل سے ایجاد کی ہے تو قدرت کے اوپر کی ہے, خود انسان کچھ نہیں بنا سکتا. یہ سگنل ہوا لے کے جاتی ہے. ہوا کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. خوشبوئیں پھولوں سے اٹھا کے ہمارے ناک تک لے کے آتی ہے, جو ہمارا سونگھنے کا ذریعہ ہے, یہ اسی سے آتا ہے. ہماری زندگی کا ایک بڑا پارٹ ہے ہوا. دیکھو یہ ہوا ہمارے اندر جاتی ہے, باہر آتی ہے, یہ ہوائی زندگی ہے سمجھ لیں. ہوا نکلی تو انسان نکل گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان پیدا کیے ہیں اور سب کو ہوا مل رہی, کتنی وعدو ہے اللہ کے پاس لشکر. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کہیں اتنی آندیاں آتی ہیں کہ انسان اڑنے لگتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش جب ہم بھیجتے نا, ہماری رحمت ہے, اس سے پہلے کچھ آثار بھیجتے ہم, لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ایک بات ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو بھی خوش کرتی تھی. بھلا اللہ کے نبی بادل دیکھتے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہی ہو جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غور کیا کہ اللہ کے نبی تو پریشان ہو جاتے ہیں, بارش کا موسم بنتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا موسم ہو گیا, انجوائے فل, باہر نکلو, چائے پیو, انجوائے کرو. ہائے, اللہ کے ساتھ تو کسی موسم کا کنیکٹ ہم نے کیا ہی نہیں, سب کو اپنے حساب سے چلایا ہوا ہے جو بھی ہے. اللہ کے نبی ڈر جاتے تھے. پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ جیسے بادل وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کہا اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں, قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے, انہیں لگا تھا کہ یہ رحمت لے کر آ رہی ہیں. اللہ نے کہا میں رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہوں, انہیں بھی یہی لگا.
تو وہ بادل ان کے لیے عذاب بن کر رہے تھے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی عذاب والا بادل آ جائے. اور جب سیدہ عائشہ کہتی ہے یہ چیز میں نے فیل کی, میں نے پوچھ لی, اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی دیکھتے نا قطرے گرنے لگے ہیں بارش کے, بارش برسنے لگی ہے, سکون میں آ جاتے. اب خیر ہے بارش برسنے لگی ہے, بارش کو اللہ کی رحمت ہی سمجھتے تھے. اس سے پہلے بادلوں سے ڈرنے کی وجہ بتائی نا میں نے, آندھی سے اللہ کے نبی گھبرا جاتے تھے, کیونکہ قیامت سے پہلے بھی آندھی آنی ہے, اتنی شدید آندھی, تو گھبرا جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پہ دیکھ کر. تو میری پیاری بہنا, ہمارے اوپر سے کیا کچھ نہیں گزرتا, ہم کبھی گھبرائے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو نا کہ اللہ کی قدرت میں غیظ و غضب نظر آ رہا ہو, شدت نظر آ رہی ہو, تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. یقین مانیں جب اعمال اچھے ہو جائیں گے نا تو اللہ کا غیظ و غضب بھی آپ کو اپنا شکار نہیں بنائے گا. ہر ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ کہیں نا میری تو ایک جلی بستر ہے, اٹھاؤں اور بھاگ جاؤں, یعنی کہ خود کی جان بچاؤ, کسی اور کو بھلائی کا راستہ نہ دکھاؤ, تو تم بھی نہیں بچو گے. کیونکہ ان برے لوگوں نے برائی اتنی پھسائی ہوگی, پھیلائی ہوگی, آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا, آپ پھنس جائیں گے وہاں پہ. اللہ نے تو کہا ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہارے ذمہ ہے, اگر ایسا نہیں کرو گے, خالی خود کی پرواہ کرو گے, خود غرضی کرو گے, تو تمہیں بھی نہیں نکلنے دوں گا. اللہ جی پھر کیا کریں, یہ سب نکلیں گے تو میں نکلوں گا, نہیں تو پھنسا میں بھی. اللہ کہتے یہ بات نہیں ہے, تو کوشش کر ان کو نکالنے کی, تو کوشش کر, یہ نکلے یا نہ نکلے پھر میں تمہیں نکال دوں گا. سبحان اللہ. جیسے اللہ رب العزت نے کہا یوسف, اللہ جی اس برائی سے نکال لے, یوسف بھاگ جا, کہا اللہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, تالے بڑے بڑے. اللہ نے کہا دھوڑنا تیرا کام ہے یوسف, تالے کھولنا راستے بنانا میرا کام ہے, وہ میرے پہ چھوڑ دے. اب یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے نا تو زلیخا نے یوں دیکھا ترچی آنکھوں سے, بڑی چلاکی اشاری سے, بھج لے, کہاں تک بھاگے گا, آگے تو اتنا موٹا تالا لگا ہوا ہے. ایسے دیکھتی رہی, جب حضرت یوسف علیہ السلام پاس گئے نا تو وہ ایسے کھل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے نا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, یہ کیا ہو گیا, یہ تو نکل رہا ہے, پھر پیچھے بھاگی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے, جس دروازے پہ ساتوں کے ساتوں دروازے اللہ نے کھول دیے, اور آخری دروازہ نہیں کھولا, آخری دروازہ نہیں ابھی کھولا, تو اتنے میں زلیخا پیچھے سے پہنچ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, یوں ہاتھ سے پکڑا, کھینچا پیچھے کو, قمیض پھٹ گیا. اللہ نے یہ ایک اپنے نبی کی سچائی بتانی تھی, اس لیے نہیں آخری دروازہ فوراً کھولا تھا. بھئی وہ عورت چلاکی سے کچھ بھی بولے, میرے نبی کی عزت داغدار کر دے گی. اللہ اپنے بندوں کی عزت خود بچاتا ہے, آپ اپنی فکر نہ کریں, آپ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے, اللہ سب وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو. پھر کیا ہوا نا, اللہ نے عزت بچائی. یہ چیز دیکھ کے سب کو دل میں پتا تھا کہ گناہ زلیخا کا ہے, نہ ماننے کے لیے وہ خود نہیں تیار تھے کہ عزت بچانی مقصود تھی ان کی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری میری جو سسٹم ہے نا, ترتیب, یہ تمہیں میری فرما برداری کی, میرے تعارف کی, میری وحدانیت کی طرف بلا رہی ہیں. ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے استاد بٹھائے ہوئے ہیں, صرف ایک میں نہیں تمہارا استاد, ایک تو قرآن استاد ہے, ایک قرآن کو سمجھانے والا استاد ہے, ایک اللہ نے اپنے نبی کو استاد بنا کے بھیجا جو کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے, ان کی سیرت ہمارے پاس ہے, اور ایک اللہ نے آپ لوگوں کے اندر استاد بٹھایا ہوا ہے, اچھائی اور برائی کا فرق کرنے والی بات. دل کے اندر پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا کرنے کو, اللہ کہتا تو فوراً اس کی اتباع کرو اچھائی اچھے استاد کی. جب ہم نہیں مانتے تو پھر وہ چپ کر جاتا ہے, مر جاتا ہے وہ. پھر یہ سب آپ کے ایک دوسرے کو استاد برا کام کرنے لگتے ہو, دیکھ نا 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 یہ اچھا نہیں ہے, نہ کرو نہ کرو. ماں باپ استاد ہیں, تربیت کرتے ہیں, ایسا نہیں کرو ایسا کرو. یہ معاشرہ ماحول ہمارا استاد ہے, اسی لیے تو سرے عام گناہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کوئی لوگ مجھے دیکھ کے کہہ دیں گے.
اللہ تعالیٰ نے استاد بکھیرے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے لیے استاد بنی ہوئی ہیں، سیکھو ان سے۔ اللہ نے سکھانے کے لیے اس کائنات کو مزین کر دیا ہے، نشانیوں سے بھر دیا ہے کہ تم سیکھو، سیکھو مجھے پہچانو۔ پھر بھی مجھے نہیں پہچانو گے نا تو یہ غلطی تمہاری ہے، غافل رہے تم۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے پہلے بارش آتی ہے، خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں پہلے بیٹیاں ہونا تو کہتے ہیں بارش سے پہلے نیری آتی ہے۔ اب نیری آئی ہے تو بارش کی امید کریں، پتہ ہے ان کا کیا لاجک ہے؟ اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹا بھی دے گا انشاءاللہ، اللہ نے صاحب اولاد تو کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں وہ میری رحمت میری بارش سے پہلے ماحول بنا دیتی ہیں خوشی کا، ہر چیز خوشی سے جھومنے لگتی۔ ایک اس خوشی میں یاد رکھو میرے نبی نے جو یاد رکھا، عبرت کو، سبق کو، اللہ کے خوف کو، پھر طمع کرو ساتھ، امید رکھو چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہوائیں باری بادل اٹھا کے لے آتی ہیں۔ باری سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سارے لا کے تہ بتہ بادل گہرے کر دیتی ہیں، یہ بھی مراد ہے کہ بارش والے بادل لا کے جمع کر دیتی ہیں۔ اللہ نے ہواؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کچھ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں تو کچھ ہوائیں بادلوں میں پانی بھرتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ سارا سسٹم ہو رہا ہے نا ریڈی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں اس جگہ کی طرف جو مردہ، جہاں ضرورت ہے، مردہ شہروں، مردہ علاقوں، جہاں بڑی ضرورت، اشد ضرورت ہے بارش کی۔ اللہ کبھی اشد ضرورت والی جگہ پہ بارش نہ برسائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کچھ سکھانا بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کو ضرورت ہے اسے ہم دیتے ہیں پہلے۔ دوسری جگہوں کو بھی، یہاں جہاں ضرورت تو ہر جگہ پہ ہے نا، اب بارش کا موسم ہو تو بارش نہ پڑ رہی ہو، ہر چیز مرجھانے لگتی ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ بارش برسا دیتے۔ اگر ایسے میں بارش رک جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، اپنے اعمال درست کریں۔ اگر بے موسمی جہاں پہ بارش نہیں چاہیے، گندمیں باہر پڑی ہوئی ہیں، مکی باہر پڑی ہوئی ہے، سب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور بارش پہ بارش رک ہی نہیں رہی، تب بھی اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک لے، جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی۔ ہمارے پاس سیرت بڑی خوبصورت ہے۔ ایک صحابی آتا کہتا حضور راستے خشک، جانور بھوکے مر رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، یعنی کہ اس نے بڑی پیاری سی ایک لسٹ بتا دی کہ بارش کی اتنی ضرورت ہے۔ حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبے کے بعد ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ بارش برسا دے۔ جب مسجد نبوی ہو، دعا کرنے والے ہمارے نبی ہوں اور اللہ سے دعا کی جا رہی، صحابی کہتے ہیں یقین مانے فوراً بادل اگے، فوراً بادل آئے، ہم جلدی جلدی بھاگے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، نکلو نکلو گھر پہنچو بارش سے پہلے۔ کہتے ہیں ہم نہیں پہنچ سکے، ہم اس کے نیچے ہو بارش سے بچنے کے لیے ادھر نیچے اوڑے لیتے ہوئے گھر میں آئے، یعنی بارش فوراً برس پڑی۔ اور بارش برسی جائے، اب رکے ہی نہ، اللہ کے نبی کی دعا تھی سبحان اللہ، کہ بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اللہ کے نبی کی دعا ہے بس ہو ہی جا۔ تو اب 8 دن ہی گزر گیا، بارش ہوئی جائے۔ اگلا جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، وہی بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ کے نبی راستے کٹ گئے، چلا نہیں جا رہا، جو گھر گر رہے ہیں۔ پھر اس نے بڑی لسٹ رکھ دی کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کیجئے بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تو بارش رک گئی، فوراً رک گئی۔ سبحان اللہ۔ تو بارش کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، ہم بھی دعا کریں جب ضرورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تڑپی مری جائیں دعا نہیں کرنی، اللہ کی مرضی ہوگی تو برسے گی، دعا کریں، مانگے اللہ سے، مانگنے پر ملتا ہے۔ اور آپ نے کل پڑھا نا دعا کتنی اچھی چیز ہے۔ دعا تو ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ توحید سکھاتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمیں عبادت کا طریقہ بتاتی ہے، عبادت میں خشوع خضوع لاتی ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کہتے پھر وہ بھاری بادلوں کو ہم کہاں لے جاتے؟ جہاں بارش کی ضرورت ہوتی، پھر وہاں پہ ہم اتنا برساتے جتنا اسے چاہیے۔
اگر मूसलाधार چاہیے تو ہم मूसलाधार بارش برساتے ہیں. یقین مانے مدینہ کی بارش بڑی پیاری ہے. ایک عورت کو میں نے دعا کرتے سنا, یا اللہ مجھے مدینہ کی بارش دکھا دے. مجھے بات بڑی اچھی لگی. میں نے کہا ہاں دیکھی تو میں نے بھی نہیں مدینہ کی بارش. نام کتنا پیارا مدینہ کی بارش. دل میرا بھی بڑا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے, میں دعا کر رہی تھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے, تو میرے اوپر بارش برسنے لگی. اور میری ساس دوسرے ایریے میں تھی مسجد نبوی میں, اور وہاں پہ بارش نہیں آئی. اللہ اپنے مہمانوں کی اتنی مانتے ہیں. اور پھر نا یقین مانے ہم نے مدینہ کی بارش دیکھی, سرور آ گیا. اتنا مزہ آیا. میں نے ایسے آنکھیں کھول کے اوپر دیکھا نا, تو ایسے پاکستان میں اکثر وہ نا طریقہ آزماتی ہوں دیکھ کر ایسے بارش کو دیکھنے کا, تو میری آنکھوں میں ٹھا ٹھا دانے لگتے ہیں, لیکن وہ نہیں لگتے تھے. وہ تو اتنا پیارا. یقین مانے اللہ کی رحمت کا ذرا آپ اندازہ کریں, قریب سے دیکھا کریں کتنی خوبصورت ہے. مکہ مدینہ پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. حرم ہے نا دونوں شہر. جب میں نے یوں دیکھا نا, تو بارش کا قطرہ موٹا سا جیسے آنکھ میں ڈراپ نہیں ڈالتے, ایسے آیا اور میری آنکھ میں جائے. کیا مزہ ہے. مجھے ایسے لگا کہ میں دیکھی اوپر جاؤں, نیچے دیکھوں نہ, چاہے گیری نہ جاؤں, دل کرے اوپر دیکھیے. اور میں نے آ کے یہاں پہ ٹرائی کیا تو مجھے ٹھا ٹھا دانے لگے آنکھوں کو. میں جلدی سے بند کر کے منہ نیچے کر لوں. اور پھر بارش اتنی پیاری, اتنی تیز ہوئی, سڑکوں پہ ایسے جھوم جھوم کے جا رہی تھی, ایسے اتنی پیاری لگ رہی تھی. ہم رستے میں قابو مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے. دل کرے کہ ہو ہی جائے اور ہم دیکھ ہی جائیں. سبحان اللہ. اور میرے نانا ابو بتاتے تھے, اب میرا مکہ کی بارش دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے. ہم چل کے آ رہے تھے جی. ہمیں کسی نے بولا تھا کہ مدینہ چل کے دیکھیں, یہاں اللہ کے نبی کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ اس بار پورا مدینہ تقریباً چل کے دیکھا, کچھ ہی رہ گیا ہوگا. گاڑی پہ بھی جاتے ہیں. اور کوئی ایک راستہ, ہم نے تو مسجد قباء کے تقریباً ہر راستے دیکھے ہیں. بڑے راستے جاتے ہیں. یوں سمجھ لیں ہمارا تو اپنا ہی گھر بن گیا تھا, اتنا وہ سارا پاؤں پہ چڑھ گیا. سبحان اللہ. اب میرا نا مکہ کی بارش دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے. میرے نانا ابو یہ بات بتاتے ہوتے تھے بھائی کہ ہم مکہ میں تھے, اور ہم اللہ کے گھر میں حتیم والی جگہ پہ تو بارش ہونے لگی. تو اللہ کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا نا, تو اسے لوگ کہتے ہیں رحمت کا پرنالہ. نانا ابو کہتے میں اس کے نیچے آ گیا, اور ایسے پانی اوپر میرے گر رہا تھا, میں وہاں پہ نہایا. سبحان اللہ. اب مجھے اتنا اس کا شوق ہے نا. اچھا بارش ہوئی تھی, مکہ کی بارش دیکھی ماشاءاللہ. ہاں جی, آگے بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم وہاں پہ بارش برساتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے یا جتنی ہم چاہتے ہیں. اور پھر اس کو ہم مردہ اللہ نے مردہ زمین کی طرف اشارہ کیا نا. اللہ نے کہا لِبَلَدٍ میت, مردہ شہروں کی طرف اسے ہانک لے جاتے ہیں. یعنی پھر اس بارش سے ہم ان کو زندہ کرتے ہیں, اس زمین کو. وہاں پہ پھل پھول ثمر اگاتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی وہ جگہ لہلہانے لگتی ہے. اس مری ہوئی زمین کو زندگی مل گئی. اب یہاں پر اللہ نے ایک ہمیں چیز سمجھائی ہے اور بھی. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا جامع ہے, ایک ایک بات سے بڑی بڑی چیزیں اللہ سمجھا رہے ہیں. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگے. میرے آگے زندہ کرنا مشکل نہیں ہے دوبارہ. میں مردہ زمین کو زندہ کرنے کا یہاں ذکر کر رہا ہوں. تمہیں مرنا ہے تو بعد میں زندہ ہونا ہے. اپنے اعمال کے اچھے اعمال کی تیاری کر کے آؤ. وہاں میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, تمہیں جواب دینا پڑے گا. زندہ ہونا ہی ہونا ہے, میرے آگے مشکل نہ سمجھو. اب انسان ہے نا. اور نا ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب نا قیامت کا قریب ہوگا تو سب لوگ مر چکے ہیں, ان کی جو جسم ہے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے, اور ایک چیز بچی ہوئی ہے, وہ ہے ریڑھ کی ہڈی. وہ ایک بیج کا کام کرے گی. وہ پھر ایسے قبروں سے زمین سے لوگ زندہ ہوں گے جیسے کوئی چیز اگ رہی ہے. جیسے بارش کے بعد یہ چیزیں نہیں اگتی. ہو سکتا ہے کہ بارش اور اس کے بعد اگے سارے,
اس کی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اسی طرح تمہیں بھی اگاؤں گا. یا تو وہ میرے حکم کی بارش ہوگی تو تم اگو گے, دوبارہ زندہ ہوگے, میرے سامنے آنا پڑے گا, ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا تمہیں, اس کی تیاری کر لو. اب جن شہروں میں نا بارش نہیں نہ ہوتی, انہوں نے پانی روکے ہوئے ہوتے ہیں, زمینوں کے اندر ہی انتظام کیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تم مرنے جا رہے ہو تو اپنی زندگی میں اس مرنے والی زندگی کا سامان جمع کر کے جاؤ. اللہ رب العزت اس بات سے ہمیں اپنی بڑی پیاری لاجک سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ زندگی عارضی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. جیسے عارضی زندگی میں دے سکتا ہوں نا, تو ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہوں. اس عارضی زندگی کے لیے عارضی نفع میں نہ لگ جانا, ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت بناؤ, تو میں عارضی زندگی کو بھی سکون سے بھر دوں گا اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی سکون سے بھر دوں گا. صدق اللہ العظیم.